السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر کے آزماتا ہے، کبھی مال لے کر کے آزماتا ہے، کبھی طاقت دے کے آزماتا ہے، کبھی طاقت چھین کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ فرعون کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی، غرور میں آ گیا، کبر میں آ گیا، انا ربکم الاعلی کہلوانا شروع کر دیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ کو بڑا غصہ آیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کبریائی تو میری چادر ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس کو آسمان سے زمین پر ایسا پھینکوں گا کہ پھر اس کو اٹھانے والا اس زمین پر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ غرور کیا، تکبر میں آ گیا۔ اللہ نے ڈھیل دی، ایسی ڈھیل، ایسی صحت، ایسی بادشاہت، ایسی قوت، ایسی طاقت کا مالک بنایا کہ 400 سال تک کبھی درد سر اس کو لاحق نہیں ہوا۔ اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی، کر جو تجھے کرنا ہے، کر جو کرنا ہے، جتنا غرور کرنا ہے کر، ایک دن آئے گا کہ پکڑوں گا۔ پھر ایک دن آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشان تو پہلے بھی کرتا ہی تھا، بنی اسرائیل کو بے انتہا قتل کروایا، لیکن ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جس لشکر میں تھے، آپ کی قوم بنی اسرائیل، ان کا پیچھا کیا۔ اب راستے میں دریا آ گیا، دریا سے گزرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام اب پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ اپنے اس عصا کو، اپنی اس لاٹھی کو اس دریا کے اوپر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس دریا کے اوپر اس لاٹھی کو مارا تو اللہ فرماتے ہیں أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ایسے بلند و بالا پہاڑوں کی طرح اس پانی کو چٹان کی طرح کھڑا کر دیا، اور جو پانی چٹان کی طرح کھڑا ہوا اور درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے ہم نے راستہ بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اس سے گزر گئی۔ اب فرعون کا لشکر دریا کے قریب پہنچا ہے، لیکن عزیزان ملت، اس دماغ پر جب غرور اور تکبر اور طاقت کا نشہ آتا ہے تو پھر وہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس فرعون کو پتا ہے کہ راستہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے رب نے بنایا ہے، یہ راستہ کسی نے نہیں بنایا۔ یہ پانی جو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہے، ظاہر ہے یہ پانی ایک انسان کی طاقت سے کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ ہی کی طاقت سے رکا ہے، اللہ ہی کی طاقت سے یہ کھڑا ہوا ہے، اور موسیٰ کے رب نے یہ بنایا ہے، اس کو پتا ہے، لیکن اس نے پھر بھی رسک لے لیا اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ مروایا اور خود بھی مرا، اور پانی کے اندر اس راستے میں داخل ہو گیا۔ جب اس راستے پر گیا اور یہ لشکر، اس کا فرعون کا لشکر ایسے برابر دریا کے برابر یہ لشکر پہنچا، اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، اور پانی ایسے برابر، جیسے پانی پہلے تھا ایسے اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے برابر فرما دیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو کبر پسند نہیں ہے۔ بادشاہی تو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ تو اللہ کا کمال ہے، تیرا کمال نہیں ہے، لیکن اتنا غرور کس کام کا؟ اللہ نے فرمایا ایسا ڈبوؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ غرق ہو گیا، اور جب غرق ہونے لگا تو پھر کیا ہوا؟ پھر کہا کہ میں ایمان لایا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس ذات پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اب بھی ڈائریکٹ نہیں کہا، براہ راست نہیں کہا، بلکہ واسطہ، بنی اسرائیل کو واسطہ بنا کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب اتنے گناہوں، معصیت اور نافرمانی اور سرکشیوں کے بعد اب ایمان لاتے ہو؟ الآن وقد عصیت، اور تحقیق کے تو نے پہلے بہت سی نافرمانیاں کی ہیں، بہت سی سرکشیاں کی ہیں، اب ایمان قبول نہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا ہی معاملہ ہمارا بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، ہم ایمان والے تو ضرور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہم بھی پکڑے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہم بھی یہ کہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کافر کا تذکرہ کیا کہ مرتے وقت ایمان قابل قبول نہیں ہے، کلمہ قابل قبول نہیں ہے، ایسے ہی ایمان والے کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان ایک مومن مرتا ہے اور اس کے ذمے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تبت الآن، تو اللہ فرماتے ہیں تبت الآن، اب توبہ کرتا ہے، موت کو دیکھ کر سامنے، اب توبہ قبول نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت، ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن اپنی زندگی پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہمیں یہ کہنا پڑے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس وقت میں، اور پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔
تو عزیزان ملت، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، تہو بالا کر دیا، ذلت و رسوائی کے دہانے پر اس کو لا کے کھڑا کیا، اور موت جب اس نے دیکھی اپنے سامنے سے اور پانی اس کے اندر جانے لگا، جب اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ اب تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب ہم یہ کریں گے کہ آج تیری نعش کو، تیری لاش کو اب ہم تیرے بدن کو محفوظ کر کے رکھیں گے، نجات دیں گے آج ہم تیرے بدن کو، محفوظ کریں گے تیری بوڑی کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیری یہ بوڑی آنے والے قیامت تک انسان، جتنے بھی انسان قیامت تک آئیں گے ان سب آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے کہ یہ فرعون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نشان عبرت بنایا کہ دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا کہ جو اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور خدا بننے کی کوشش کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا فرمایا۔ تو عزیزان ملت، اتنا آسان نہیں ہے اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، یہ تو کافر ہے لیکن ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہم توبہ کریں اور ہماری توبہ قبول نہ ہو۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے کبر نہ کریں، غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، اللہ نے مال دیا ہے تو گھمنڈ نہ کریں، وہ مال اللہ تعالیٰ جب چاہے لے سکتے ہیں، وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، غلط استعمال نہ کریں، مظلوموں پر، غریبوں پر اس کا غلط استعمال نہ کریں، اپنے عہدے کا، اپنی شہرت کا غلط استعمال نہ کریں۔ جس نے کیا ہے دیکھو اس کا کیسا حشر ہوا ہے، فرعون کیسا غرق کیا اللہ تعالیٰ نے، نشان عبرت بنا دیا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، نشان عبرت بناؤں گا دنیا والوں کے لیے تاکہ دنیا والے کبھی غلطی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر اکڑ کر مت چل، زمین پر اکڑ کر چلنے سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی طرح بلند و بالا ہو سکتا ہے، اس لیے انسان ہے، انسان بن کے رہ، تیری پیدائش بڑی گندی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دیکھ اپنی پیدائش کی طرف کو، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک گندے نطفے گندے پانی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے غرور اور تکبر یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔